حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ تب رب کا حکم روح کو پہنچا کہ جان اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم ماंس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چیخا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ۔ تو اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا، حضرت آدم کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اس سے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی، تو حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے، بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی، حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ شاید گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ اس سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور سے جلن تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا تھا کہ کسی طرح آدم کو جنت سے نکالا۔
اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہیں، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے۔ اسی درخواست تجھ سے یہ ہے کہ مجھے آج اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر جنت میں لے گیا، پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا، رونا شروع کر دیا۔ پوچھا، کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہ تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور یہ جنت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائے گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ بات سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا پھل ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تب بھی حضرت آدم علیہ السلام اس نافرمانی کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پھل اس پیڑ کا کھاتی ہوں۔ اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ تاکہ ہم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔